رمضان المبارک کے خطبات جمعۃ المبارک سے قبل سورہ قاف کی ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر تقریباً 35 تک ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ بقیہ جو گفتگو ہے وہ چونکہ رمضان المبارک کے آخری جمعے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، تو اس موضوع کو ہم نے گزشتہ خطبہ میں مکمل کیا۔ آج سے انشاءاللہ سورہ قاف کی جو باقی تفسیر رہ گئی وہیں سے انشاءاللہ سلسلہ جوڑیں گے۔ اس سارے موضوع کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ابتداءً اس سورہ کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 26ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبات میں عموماً لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور اسی نسبت سے ہم نے جمعہ کے خطبہ میں اس سورت کو سیکھنے کی جو ہے وہ ایک سعی اور کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس تعجب کو ظاہر کیا کہ وہ حیران ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہو سکتی ہے، اور پھر اس سوچ کا رد فرمایا کہ جو رب زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جس نے سابقہ انبیاء کی طرف کتابیں نازل فرمائی ہیں، اسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے، تو اس بات پر تعجب کیوں کر۔ پھر مشرکین مکہ کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کا انکار پر رد فرمایا گیا، اور ان کے سامنے اختصار کے ساتھ سابقہ اقوام میں سے بعض کا تذکرہ کیا گیا، قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح تبا کے رہنے والے فرعون اور اس کے حواری، کہ یہ سب بھی اپنے انبیاء کی دعوت پر انکار کرتے رہے اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ تو دنیا کی اس چکا چوند کو اور چند دن کی زندگی کو مطمع نظر بنا کر انبیاء کی دعوت کا انکار کر دینا، اللہ کے قانون سے باغی ہو جانا، یہ سوائے گھاٹے کے سودے کے اور کچھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور اس بات سے بڑے باخبر ہیں کہ اس کے نفس کو کیا چیز اضطراب میں مبتلا کرتی ہے، اور ہم انسان سے اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر یہ ہر انسان کی موت کا جو منظر ہے وہ اس کے سامنے رکھا گیا کہ جب دائیں بائیں سے آ کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت جب جان حلق میں پھنستی ہے تو اسی لمحے میں انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی آخرت کی منزل کیا ہے۔ اچھا انسان ہے تو اس کو نعمت دکھا دی جاتی ہے، اور برا انسان ہے تو اس کو اس کا برا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور ایسے میں انسان تمنائیں کرتا ہے کاش میں واپس لوٹ جاؤں، کچھ نیک کام کر سکوں، لیکن اس وقت کا یقین اور ایمان کسی کام کا نہیں۔ پھر فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کا جو قرین ہے یہ اس کو قیامت کے روز ہانکتا ہوا لے کر آئے گا، اور برے انسان کا قرین اللہ کے حضور سارا الزام اس بندے کے اپنے اوپر دھرے گا، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں کو ڈانٹ پڑے گی اور حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم کے اندر اکٹھے ڈال دیا جائے۔ اسی کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے مقابل اہل ایمان بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے غیب پر ایمان لاتے ہوئے ڈرتے تھے اور قلب منیب لے کر اللہ کی طرف آئے تھے۔ اللہ ان کو کہے گا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، کہ یہ اواب تھے اور حفیظ تھے، اور اس حوالے سے ہماری تفصیلاً بات مکمل ہو چکی کہ اللہ کی
حدود کی حفاظت کرنا، لوٹ کر پلٹ کر اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، اپنے رب کے ساتھ انفرادی تعلق جوڑ کر رکھنا، یہ وہ خصوصیات ہیں جو ان خوش قسمت لوگوں کے اندر پائی جائیں۔ ان کو کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ ایسے داخل ہوں گے کہ وہ جنت ان سے دور نہیں ہوگی بلکہ بالکل ان کے قریب کر دی جائے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب جنت کے اندر کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ان کے لیے وہاں پر ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو وہ خود چاہیں گے وہ سب بھی میسر ہوگا، اور اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اضافی مزید بھی اللہ نے ان کو عطا فرمانا ہے، کہ انسان کی اپنی خواہش، اپنی سوچ اور فکر کے دائرے کے اندر محدود ہے۔ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، جو اللہ نے اس کے لیے وہاں پر تیار کر رکھی ہوں۔ اس سے آگے اب فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی نسلیں ایسی ہیں، قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ پکڑ میں ان سے بہت زیادہ شدید تھے۔ فنقبوا فی البلاد، تو انہوں نے زمین چھان ماری، ملک و ملک سیر کر لی۔ حل من محیص، تو کیا ان کے لیے اب کوئی ٹھکانہ ہے، اب کوئی جگہ ہے؟ اس لیے یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ جہنمیوں کا تذکرہ ہونے کے بعد جنتیوں کے احوال بیان ہو گئے، اب دوبارہ سے اختتام پہ ایک مرتبہ پھر وعید اور جو ڈرانا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت بھی ہے کہ آپ بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا اگر اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ انبیاء کی دعوت یہ سوائے قصے کہانیوں کی کچھ نہیں، تو تم سے پہلے جو یہ سوچتے رہے ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور جو تم سے پہلے ہلاک کیے گئے طاقت میں قوت میں تم سے کہیں آگے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون جیسا بادشاہ، زمین کے اندر اللہ نے جو اختیار اور تمکنت ان لوگوں کو دے رکھی تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد کے متعلق فرمایا ان جیسے تو اللہ نے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کی۔ قد کاٹ، طاقت، ان کی تجارتیں، ان کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں زمین کو چھان مارنا، کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی۔ جب اللہ کا فیصلہ آیا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہاں رک کر مجھے اور آپ کو ایک بات سوچ لینی چاہیے۔ آج دنیا کی جو چیزیں میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، جن کے لیے ہم بڑے فکر مند، جن کے لیے ہم بڑے کوشاں اور بہت حساب کتاب بنا بنا کر ان کے معاملے میں سنجیدگی دکھاتے، اس سب نے یہی رہ جانا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو آج یہاں موجود ہے اس نے یہاں سے جانا ہے، اور صرف 100 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت روئے زمین کے اندر موجود ہر نفس کو بدل کر اس کی جگہ اس کا متبادل بھیج دیتا۔ دنیا بھی یہی رہ جاتی ہے، اس کا مال اور متاع بھی یہی رہ جاتا ہے، اور اس کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جمع جتھا کرنے والا رب کے حضور پہنچ کر اپنا حساب کتاب دینے کا پابند ہو جاتا۔ اس لیے فکر کریں کہ میرے اور آپ کے اوقات کار اور صلاحیتیں کہاں پر لگ رہی، کہ آج وقت ہے، اس کے بعد یہ مہلت دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لذکری، اس کے اندر البتہ یقینی نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب،
جس کے پاس کوئی دل ہو، اور ساتھ میں فرمایا او القى السمع، یا وہ کان دھرنے والا ہو، بات سننے والا ہو، وہو شہید، اور حاضر دماغی کے ساتھ وہ بات سنے۔ انسان دنیا کے اندر ان دو ذرائع کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ایک، اس کے اندر خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ اس کو بروئے کار لائے، یا پھر دوسرے سمجھدار لوگوں کے مشورے کو سن کر حاضر دماغی سے اس پر عمل کر لے۔ جو اپنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار نہ لائے، اپنے دل کی اور اپنے فکر کی تمام کھڑکیاں بند کر دے، جس کے متعلق قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن یہ اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق کو دیکھنے کا کام نہیں کرتے، کان تو ہیں صحیح بات سننے کی طرف اور آمادہ ہونے پر تیار نہیں۔ اللہ کی نشانیاں واضح طور پر نظر بھی آتی ہوں، اغماض برت کر دنیا کے اپنے جو معیار ہیں ان پر ساری چیزوں کو تولتے۔ تو اللہ نے فرمایا نصیحت تو ہے اور بڑی واضح ہے، لیکن اس کے لیے جو اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہے، زبردستی اللہ رب العزت نصیحت نہیں دیتے کسی۔ تو اللہ نے انسان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی ذرائع اور وسائل رکھے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنی کتاب بھی بھیجی ہے، نبیوں کو بھی مبعوث کیا ہے، اور انبیاء کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے ہر دور میں علماء رکھے ہیں جو اللہ کا یہ پیغام اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آگے کوئی قبول کرنا چاہے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے انسان ان دونوں صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے، ایک جو اللہ نے اپنی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اور دوسرا دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر کے، ان سے پوچھ کر حاضر دماغی کے ساتھ اگر یہ پرکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا نظام غالب ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کی تخلیق کو اپنی معرفت کے لیے ایک نشانی کے طور پر قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا کہ جو بندہ غور اور خوض کرنا چاہتا ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے اندر کوئی دل موجود ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ودیت کی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اللہ کی ان مخلوقات میں غور کر کے اس بات کو سمجھ لے کہ اس قدر عظیم مخلوقات اور کائنات کا نظام کسی بنانے والے اور چلانے والے کے بغیر نہ بن سکتا ہے، نہ چل سکتا۔ اگر کائنات میں ہر جگہ اس کا حکم نافذ ہے تو کیا میں اس کی حکم عدولی کر کے کہیں بچ سکتا ہوں؟ یقیناً میں بھی اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہوں، وگرنہ جو اتنی بڑی کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے وہ عاجز نہیں ہے کہ وہ مجھ پر قدرت نہیں رکھتا، وہ یقیناً قدرت رکھتا، لیکن اگر اس نے مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، تو اس کے اندر اس کی حکمتیں۔ اب یہاں پر یہود کے ایک عقیدے کا بطلان بھی کر دی۔ تورات میں جو تحریفات ہوئی ہیں ان میں سے ایک تحریف یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں زمین و آسمان کا سارا نظام تخلیق فرمایا اور پھر 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔
اور اسی بنیاد پر وہ بھی ہفتے میں ایک دن چھٹی کے قائل کہ انسان کو بھی ایک دن آرام کرنا چاہیے. اور ان کے نزدیک یہ دن ہفتے کا دن تھا، اسی لیے سبت کے دن مغرب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک وہ کوئی کام نہیں کرتے، کوئی دنیاوی کام کرنا ان کے لیے جائز نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وما مسنا من لغوب، ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں. تھکاوٹ تو اسے ہوتی ہے جس کے اندر کوئی کمزوری پائی جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تأخذوه سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ اونگ اور نیند بھی تھکاوٹ کی علامت ہے. مخلوق جب تھک جاتی ہے تو آرام کرتی، اونگتی ہے یا سوتی ہے. تو اللہ کو چونکہ تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری، اس لیے آرام کرنا اور تھکاوٹ کا ہونا یہ سارے وہ عیوب ہیں جن سے اللہ رب العزت مبرہ ہیں اور منزہ ہے. تو ہمارا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور وہ دن کیسے تھے، ان کا طول کتنا تھا، وہ کتنی مقدار تھی، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے. اللہ نے ان کو ایام کہا ہے، دن کہا ہے. اب یہ کتنے لمبے تھے، کیسے تھے، یہ رب کائنات خود ہی جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اس کی تفصیل نہیں بدلا، اور یہ ان غیبی امور میں سے ہے جس پر ہمارا من وعن ایمان لانا واجب اور فرض. اور ایسے ہی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ایمان لایا تھا. اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب. اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے یہ تو بتلا دیا کہ 6 دن ہیں، یہ غیب میں رکھا ہے کہ ان 6 دنوں کی طوالت کتنی تھی، وہ کیفیت کیا تھی، مقدار کیا تھی. ہمارا ایمان ہے، رب نے کہا 6 دن ہے تو 6 دن ہے. کیفیت واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا. اب اس سب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی جا رہی، ایک حکم دیا جا رہا. یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے. اللہ نے فرمایا ان تمام دلائل کو سننے سمجھنے کے باوجود کفار اگر اپنی ضد اور عناد پر باقی رہیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ دعوت کا کام کرتے ہوئے اس مرحلے پر آ کر بڑی کوفت ہو جاتی ہے. جب آپ پوری دلیل دے دیں، بات واضح طور پر سامنے آ جائے، تو انسان ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کو تسلیم کر کے ایمان لائے گا. اب کفار اور مشرکین مکہ کا معاملہ تو ناسمجھی کا تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اولاد کو پہچانتے ہیں. وہاں پر معاملہ تو ضد اور عناد کا تھا، تکبر کا تھا، حسد کا تھا، بغض کا تھا. تو اب جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء کو تو پریشانی ہوتی تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ یہ میری بات نہیں مانتے، وہ اس غم میں گھلتے تھے کہ یہ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں، یہ جہنم میں چلے جائیں، یہ اپنا آپ برباد کر لیں. آج ہمیں یہ تکلیف کے ساتھ ایک اور تکلیف بھی ہے جو وسوسہ ہے شیطان کہ دیکھو اس نے میری بات نہیں مانی. اور شیطان دائی کی جو انا ہے نا اس کو لا کر کھڑا کر دیتا، اور اس کے نتیجے میں وہ جو عمل اللہ کے لیے خالص ہونا تھا اس کا اجر و ثواب سارا ضائع ہو جاتا ہے کہ اپنی انا کے حصار میں آ کر اس نے میری بات نہیں مانی، اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیتا ہے.
کہ دعوت کا وہ کام جو بہت عظیم کام ہے وہ ثواب کے بجائے عقاب کا ذریعہ بن جاتا. اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمایا فاصبر علی ما یقولون. یہ آگے سے جو کچھ بھی کہیں، الزام لگائیں، بہتان لگائیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، اور جتنے لقب ان کے منہ میں آتے ہیں وہ آپ کی طرف منسوب کرتے چلے جاتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون. آپ اس سب کے مقابلے میں صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں. اور صبر کیسے آئے گا؟ انسان کا دل تو بڑا مضطرب ہو جاتا. صبر کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. اس لیے ساتھ فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. آپ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ومن اللیل، اور رات کے وقت بھی. فسبحہ، پھر سے اس کی تسبیح بیان کریں. وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی دن رات، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے سے قبل، اور اسی طرح رات کے وقت، اور ہر نماز کے سجدوں کے بعد. صحابہ بیان کرتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد تسبیحات کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اسی حکم کے نتیجے میں. وادبار السجود، سجدوں کے بعد تسبیح بیان کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 کی تعداد بنتی. پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اس 100 کو پورا کرنے کے لیے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ دے، اس کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. دن میں 5 مرتبہ یہ موقع ہے. اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے کتنے بندوبست فرمائے. وضو خود ایسی چیز ہے جس کے کرنے کے بعد کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. جہاں جہاں سے جس عضو سے پانی ٹپکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعضاء سے کیے گئے گناہ دھل جاتے ہیں. پھر نماز بذات خود ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا انسان کے گناہ اس کے سر کے اوپر ایک پوٹلی کی مانند ہوتے ہیں. جب وہ رکوع اور سجود میں جاتا ہے تو جس طرح کوئی بندہ اپنے سر پر کوئی گٹھڑی رکھے ہوئے ہو اور رکوع میں جائے تو وہ گٹھڑی گر جاتی ہے، اس طرح رکوع اور سجود میں گناہوں کی یہ پوٹلی، یہ گند انسان کے اوپر سے دھل جاتا. اور اس میں بھی اگر کوئی کمی رہ جائے کہ رب کائنات کو پتہ ہے ان کی نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی، تو اس کے بعد بھی اذکار بتلائے. تو یہ اذکار جو کرے تو اللہ رب العزت اس کے سمندر کی جھاگ کی مانند، یعنی بے شمار، جس طرح سمندر کی جھاگ بے تاشا ہوتی، اب اس میں آپ بلبلے گن تو نہیں سکتے کہ یہ اتنے ہیں، اتنے کروڑ ہیں، اتنے ارب ہیں. بالکل اسی طرح جس کے گناہ اس قدر ہو چکے ہوں کہ تعداد میں بھی شمار میں بھی نہ آتے ہوں، وہ بھی یہ عمل کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دے. فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. وقت مکمل ہو گیا. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس صبر سے متعلق اور آخری آیات سے متعلق انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.